نحت میں عشق روح شاہ دامت لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی جواب لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہن سکے جو یہ سلام لے کے چلے، غوث اعظم بننے دے سر و سامان مدد دے، قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، سنی اللہ یا غوث اعظم کی سنن دمزہ شاہ احمد رضا سیدی احمد رضا کیا ہو بیان محتری، اے مسلم اہل حق و عظمت و شوکت تیری، راہ عرفان سے ہمیں تو نے شناسا کر دیا، سنیوں کے دل سے مٹ سکتی نہیں الفت تیری، کشتی امت کے کشتی بان اے احمد رضا، مرحبا صد مرحبا کیا شان کیا ہمت تیری، تیری آمد پر اٹھے تعظیم کو اہل حرم، قدسیان عرش کرتے ہیں رضا عزت تیری، حشر میں خوش خوش نظر آئے غلامان رضا، مرحبا صد مرحبا اے جامعہ نسبت تیری، المدد اے نائب غوث الورا احمد رضا، المدد اے نائب غوث الورا احمد رضا، قلب فاروق دین بھی ہے عظمت و شوکت تیری، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اکبر اللہ مرتبہ الکریم، آپ کے عرس شریف کی مناسبت سے سید صاحب اللہ نے ایک خوبصورت محفل سجائی اور حضرات علماء کو دعوت آپ نے پہنچائی، بہت سے علماء تشریف فرما ہوئے اور حضرت مولانا حافظ کی وساطت سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلیٰ حضرت کی ایک محفل باز مجھے یاد آ رہا، ابھی میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی کیا قیمتیں تھی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے مجموعے سے اختیار ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور اپنی مسجد شریف میں واعظ فرمایا کرتے، یا جمعہ شریف حضور کھلے میدان میں پڑھاتے، عید کی نماز مسجد درویش کے بھی وہ مقامات مبارکہ ہیں، اس وقت وہ کھلے میدان تھے، انہیں مسجدوں کا نمبر دے دیا گیا، یہاں جمعے کے خطبے دیا کرتے ہو، عیدین کے خطبے پہ ارشاد فرمایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اپنے ممبر پاک پر جلوہ گر ہوتے خطبہ پڑھتے، ارشاد فرماتے، پورے مدینے میں حضور کی آواز مبارک سنی مدینہ پاک کی بیویاں وہ پاک باز مستورات گھروں میں بیٹھ کر حضور کا پورا بیان سماعت کر لیا کرتی، حضور کی یہ شان ہے کہ حضور کی آواز دور اور نزدیک سے یکساں سنی جاتی ہے، اور حضور کی یہ بھی شان ہے کہ آپ دور و نزدیک کی آواز کو یکساں سن لیتے ہیں،
دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ، کان لالے کرامت پہ، اور حضور کی یہ کرامت مبارکہ، حضور کا یہ معجزہ مبارکہ کرامت بن کے سرکار غوث اعظم کی ذات میں چمکا۔ بولیے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات، احیاء موتیٰ اور اس طرح بڑی شان والے معجزات کرامت کے روپ میں غوث اعظم کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے۔ غوث اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر کامل ہیں۔ حضور کی عظمتیں، سہولتیں، شوکتیں، شانیں، رفعتیں علی وجہ الکمال جن ذوات قدسیہ میں چمکی، حضرت ابوبکر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، دیگر صحابہ، ائمہ مجتہدین، امام اعظم، اور یہ سلسلہ غوث اعظم تک علی وجہ الکمال پہنچا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فیض جاری ہوا، چہار کے عالم میں پھیلا، اور اس صدی اور گزشتہ صدی میں اس فیض سے جتنے مالا مال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہوئے اس کی مثال کہتے ہیں۔ اس کی بھی ابھی وضاحت عرض کروں گا حضرت میاں شیر محمد شرط پوری کے حوالے سے۔ پہلے باز کی بات، غوث اعظم کی محفل باز میں 70,000 لوگوں سے لے کر 1.25 لاکھ تک لوگ بیٹھتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 70,000 سے لے کر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک لوگ غوث اعظم کی محفل باز میں بیٹھا کرتے ہیں۔ اور غوث فرماتے بغداد والو صرف تم ہی میرا باز سننے نہیں آتے، دوسرے دیاروں امثال کے اولیاء بھی میری محفل باز میں آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا صرف قرہ ارض کے لوگ ہی میری باز کی محفل میں نہیں آتے، بلکہ جنات اور رجال الغیب بھی میری باز کی محفل میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا انبیاء مرسلین بھی میری باز کی محفل میں جلوہ گر ہوتے ہیں، خود سید المرسلین خاتم النبیین جلوہ افروز ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غوث اعظم کی محفل باز۔ اور جب آپ باز فرماتے پہلا فرد جو آپ کے منبر شریف کے پاس بیٹھا ہوتا، اس سے لے کر آخری فرد تک ہر کوئی اسی طرح آواز سنا کرتا جیسے پہلا انسان سنا۔ محفل باز، ابھی آپ نے سنا حضور غوث اعظم کی آواز میں کون کون حاضر ہوتے، تشریف لاتے اور جلوہ گری فرماتے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی بھی ایک محفل باز کہ ایک تجلی سید صاحب نے مجھے بڑے کافی عطا کیے، قرآنی، تابانی، ایمانی، اقانی، وجدانی، عرفانی، سبحانی، ان کا پیار ہے۔ تو یہ سارے الفاظ گدا اور منگتا بن کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قبلہ قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرتے ہوئے یوم رضا کے اپنے خطبے میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں جب فتاوی نظریہ پڑھتا ہوں اور کنز الایمان کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مسند علم و عرفان پر بیٹھے ہیں، اور لغت معانی، بدیع، کلام، بیان، سارے علوم اعلیٰ حضرت کے آگے بیانہ
یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ عالم ہیں جو الفاظ کے متلاشی نہیں، الفاظ ان کے متلاشی ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ عالم ہیں جو علوم کے فنون کے طالب و سائل نہیں، بلکہ علوم و فنون ان کے طالب و سائل ہیں۔ کیوں نہ ہو، آپ کے سر پر نیابت کا تاج زیبا ہے، غوث اعظم کی، اور غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، یعنی میں نے آغاز علم کیا تھا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کبریٰ کا مقام عطا کیا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب حج کر کے آئے تو بمبئی کی سب سے بڑی جامع مسجد میں، غالباً محلہ مصاب والی مسجد اسے کہتے ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت کے اعزاز میں محفل میلاد رکھی گئی کہ اعلیٰ حضرت حج کر کے آئے ہیں تو اس خوشی میں، اس اعزاز میں استقبالیہ پیش کیا جائے۔ محفل میلاد کا اہتمام، کھجا کھج بھری ہوئی مسجد، اعلیٰ حضرت واز فرما رہے ہیں۔ حضرت برہان الحق جبل پوری تحریک پاکستان کے عظیم قائد ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اتنے چہیتے لاڈلے مرید تھے۔ ان کے بھائی علامہ عبدالسلام جبل پوری بہت بڑے محدث، فقیہ، مفتی، اعلیٰ حضرت کے اولین مریدین اور خلفاء میں شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کا بہت اکرام فرماتے اور ان کو محبت میں اعلیٰ حضرت عید الاسلام کہا کرتے۔ عید الاسلام، اسلام کی عید۔ یہ دونوں باپ بیٹا منبر کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فصیح و بلیغ واعظ فرما رہے ہیں، علم و معرفت کے دریا بہا رہے ہیں، علوم و فنون کے جہاں بسا رہے ہیں، لوگ اشکبان ہیں، محبت رسول کا میخانہ کھلا ہے، جسے دیکھو چھوم رہا ہے، حضور کا نام لے کر لب چوم رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، چہرے ضیابار ہیں، عجب کیفیت نورانیت روحانیت کا سما ہے۔ فرماتے ہیں اسی کیف آور ساعت میں میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے میں سونے لگا۔ فرماتے ہیں جب میں سویا، محفل میں اعلیٰ حضرت کے ممبر شریف کے پہلو میں ایک طرف بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت منبر سے اترے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور پوری محفل پر چمکتے ہوئے نور کی چادر ڈلی ہے۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات، نوری محفل پہ چادر تبھی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، کمری والے کے طیبہ کے گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ فرماتے نورانی چادر بنی ہے اور ہر طرف سے صلاۃ و سلام کی سنائے بیان ہو رہی ہیں۔ مفتی برہان میاں فرماتے ہیں اسی اسلام میں میری آنکھ ہو گئی، میں نے دیکھا کہ جو منظر خواب میں تھا حقیقت میں وہی منظر ہے۔ وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، اور نور کی برسات کا سما ہے، برسات نور کی جاری ہے، نور کی چادر بنی ہوئی ہے، نورانی ستارے گویا برس رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت قبلہ رو کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے میں بھی کھڑا ہو گیا، کتنی دیر یہ سما رہا، یہ کیفیت رہی، کتنی دیر یہی انداز رہا۔ بعد میں اعلیٰ حضرت منبر پہ بیٹھے، پھر واز شروع کیا۔ واز جب مکمل ہوا، درود و سلام پڑھ کے دعائے خیر ہوئی۔ فرماتے ہیں اگلے دن جب آپ ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے ابا جان مولانا مفتی عبدالسلام، جن کو اعلیٰ حضرت نے عید الاسلام کا لقب دیا، فرماتے میں نے
نے اپنے ابا جان کو عرض کیا کہ ابا جان رات میں نے ایک خواب دیکھا اور جو خواب دیکھا آنکھ کھلی تو وہی منظر میں نے جاگتے ہوئے دیکھا تو یہ کیا ماجرا تھا؟ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھیں. اب خاص علماء جب بیٹھے گفتگو شروع ہوئی مختلف مسائل پر تو حضرت مفتی عبدالسلام جبوری نے اعلیٰ حضرت کو عرض کیا حضور برہان میاں نے کل یہ منظر دیکھا یہ خواب دیکھا یہ کیا تھا اس کا راز کیا ہے اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت خاموش رہے پھر پوچھا پھر خاموش رہے پھر پوچھا تو سید اعلیٰ حضرت نے سر جھکا کر کہا الحمدللہ کل محفل میلاد میں دوران باس گنبد خضرا کے امین سرکار دو عالم جلوہ گر ہوئے تھے. اللہ سنیوں کا وقار سنیوں کا اسحاق سنیوں کی شان سنیوں کی جان یہ ہے دین و ایمان کی برہان یہ ہے اسلام کا چھلکتا ہوا جان یہ ہے شیخ مصطفیٰ کا بہتا ہوا دریا یہ ہے حضرت غوث الورا کا گہرا سمندر یہ ہے فقاہت کا گلستان یہ ہے علم حدیث کا دبستان یہ ہے امام احمد رضا خان نظر اللہ تعالی زندگیاں بیت جاتی ہیں کہ وہ وسعت والی شخصیات خواب میں بھی حضور کے جلوہ پاک سے مشرف نہیں ہو پاتی دل مچلتے رہتے ہیں آنکھیں برستی رہتی ہیں روحیں تڑپتی رہتی ہیں لیکن ان کا کرم ہے جس کو عطا فرماتے. حضرت تاج شریعہ کیا فرماتے ہیں سید اختر رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کرتے ہیں کسی کے خواب میں آ کے درشن دکھاتے ہیں اور کسی کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہی چھوڑ جاتے ہیں. یہ عشق کی منزلیں ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو عظیم ہستی ہیں جنہیں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا کرتا جو محفل پاس میں حضور کا دیدار کیا کرتے ان کا باز سننے مدینے سے رسول پاک تشریف پایا کرتے. ادھر غوث اعظم کی ایک کرامت تھی ادھر امام احمد رضا کو یہ کرامت عطا ہوئی کیونکہ امام احمد رضا غوث اعظم کی نیابت کبریٰ کے منصب پر فائز ہے. حضرت میاں شیخ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب میں حضرت غوث اعظم کی زیارت سرکار غوثیت مام شہنشاہ بغداد شیخ سید عبدالقادر جیلانی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو خواب میں دیدار آپ نے غوث اعظم کو عرض کی اے شہنشاہ بغداد ہر زمانے میں آپ کا نائب ہے اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ غوث اعظم سے پوچھا. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری جو پنجاب کے بہت بڑے کتب ہوئے اور پوری دنیا میں ان کا فیضان ہے. نقشبندی سلسلہ مبارکہ کے بہت بڑے شعر کتب ہیں اپنے زمانے میں. وہ فرماتے میں نے غوث اعظم سے پوچھا گیارہ والے پیر دستگیر سے پوچھا کہ اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث اعظم نے کیا جواب کیا؟ بریلی کا احمد رضا میرا نائب. کیا جواب دیا؟ بولیے. بریلی کا احمد رضا میرا نائب ہے. بریلی کا احمد رضا میرا نائب ہے. غوث پاک نے یہ بات فرمائی. میاں شیر محمد اٹھے بریلی شریف کا کیا شرک پور شریف سے لاہور تشریف لائے لاہور سے بریلی کا رفت سفر باندھا
بریلی شریف پہنچے، جس صبح فجر کے وقت، فجر کے بعد آپ پہنچے، اس دن فجر کے وقت اعلیٰ حضرت نے اپنے خاص مقام سے کہا بہت بڑے شیخ آ رہے ہیں، بہت بڑے ولی آ رہے ہیں، مشائخ کرام والا مہمان خانہ تیار کرو۔ اب خطام حیران ہے کہ نہ کوئی خط آیا، نہ کوئی تار آیا، نہ کوئی پیغمبر آیا، اعلیٰ حضرت نے کیسے کہہ دیا کہ اتنے بڑے شیخ آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے اور انتظار کرنے لگے کسی کا، اور گلی کی نکڑ کی طرف، بازار کی طرف دیکھنے لگے کہ اسی لمحے وہاں ایک تانگا رکا، ایک نورانی صورت بابا جی، سفید گھنی داڑھی، پنجابی فضا کی دستار، کرتا اور تہبند وجود پہ سجی ہوئی، آپ تانگے سے اترے، اعلیٰ حضرت ان کو دیکھا، مسکرائے، ان کی نگاہ اعلیٰ حضرت پہ پڑی، وہ بھی مسکرائے، دونوں بزرگ آگے بڑھے، بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میاں صاحب بہت دیر کر دی، میں تو کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی روحانی طاقت، امام احمد رضا کی قلمی طاقت، علمی طاقت دیکھنی ہو، فتاوی رسیہ شریف کے ہزاروں ہزار فتاوی میں سے کوئی ایک فتویٰ اٹھا کر دیکھو کہ احمد رضا کے قلم میں کتنی طاقت ہے، احمد رضا کی زبان میں کتنی طاقت ہے، احمد رضا کے کلام میں کتنی طاقت ہے، اتنی طاقت کہ جب امام احمد رضا کے فتاوی علماء عرب میں پڑھے تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سید علماء نے کہا کہ اگر یہ فتوے امام اعظم ابو حنیفہ پڑھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور وہ امام احمد رضا کو اپنے پہلو میں جلا دیتے۔ یہ میرے امام کے قلم کی طاقت ہے۔ ابھی مولانا شعر سنا رہے تھے، اپنے استاذ گرامی کا ذوق بتا رہے تھے، کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر، خنجر اعلیٰ حضرت پہ، وہ خنجر لاہور کراچی دلی کا بنا ہوا نہیں تھا، وہ خنجر بغداد کا تیار کیا ہوا تھا، وہ تلوار ذوالفقار کی آئینہ بار تھی، کہنے کو وہ قلم تھا، لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں میرا یہ باریک سا لکڑی کا قلم، اس کو لکڑی کا قلم نہ جانو، اس میں مولا علی کی تلوار کی کاٹ ہے اور فاروق اعظم کے درے کی شدت ہے، اس لیے امام احمد رضا نے کہا جن کے رضا ہے خنجر خونخوار غلطرار، آقا سے کہہ دو خیر بنائیں نہ شر کریں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے ایسے ایسے پھٹ ڈالتے ہیں گستاخوں کے کلیجوں پر، اور رضا کے نیزے کی کہ عدو کے سینے میں کسے چارہ جوئی کا وار، 100 سال ہو گیا ان کو زخم چاٹتے ہوئے، جواب نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس کلام کی مثال لے کر آؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اگروں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ شاعری ہے، تو رب نے کہا شاعر تو تم بھی ہو، قصہ گو تو تم بھی ہو، کہانیاں تو تم بھی گھڑ لیتے ہو، افسانہ کوئی تم بھی کر لیتے ہو، قصیدہ کوئی میں تمہیں بھی بڑا ملکہ اختیار حاصل ہے، اگر میرا محبوب شعر پڑھتا ہے تو ایسے شعر
حدیث نعمت کے طور پہ خود کہا، فرمایا رضا کے سامنے کتاب کس نے، کس ادا سے اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا؟ ہم پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، جنہوں نے کہا ہوگا کیا مزہ آیا ہوگا۔ فرماتے ہیں رضا کے سامنے کتاب کس نے، یہ تھانا دھان والا رضا کے سامنے آئے گا، یہ تو ان کے حامد رضا کے سامنے نہ کھڑا ہو سکا، آنے سے پہلے ہی بھاگ کر تباہ ہو گیا۔ رضا کے سامنے کتاب کس نے، فلکوار اس پہ تیرا ظل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں پتا نہیں، میرا ہاتھ غوث اعظم نے تھام رکھا ہے، میں غوث اعظم کے سہارے پہ کھڑا ہوں، مجھ پر غوث اعظم نے ایسے ہی سایہ کیے رکھا جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، کس نے تھام ہے؟ یہ تو چلو ابھی تک تو زور عقیدت ہی تھا نا، اب اس کی میں مثال ہی پیش کرتا ہوں۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری چشتی رضوی نائب اعلیٰ حضرت، آپ کا لقب ہے نائب اعلیٰ حضرت، اور یہ لقب آپ کو اولاد اعلیٰ حضرت لگ گیا۔ حقیقی نائب کو اولاد ہوتی ہے نا، اعلیٰ حضرت کے نائب حجت الاسلام سید حامد رضا ہیں، اعلیٰ حضرت کے نائب مفتی اعظم ہند سید مصطفیٰ رضا پوری ہیں، لیکن مزے کی بات یہ سیدنا مفتی اعظم نے ہی اعلیٰ حضرت کا نائب محدث اعظم پاکستان بنا۔ آپ دارالخیر اجمیر شریف سے پڑھتے تھے، ان دنوں صدر الشریعہ سید امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رضی اللہ، آپ وہاں محترم تھے، شیخ الحدیث شیخ الفقہ تھے، محدث اعظم وہاں پڑھتے تھے، ان کے پاس بریلی شریف پڑھے، بریلی شریف سے وہاں جب سید صدر الشریعہ کے محدث اعظم کے ساتھ چلے جائے، وہاں پہ معقولات کے استاد تھے، بڑے ماہر منطق کے، فلسفے کے، کلام و بیان ندی علوم عقلیہ کے، منطق فلسفہ خاص طور پہ بڑی دستگاہ تھا، بڑے چوٹی کے محقق عالم تھے وہ معقولات کے۔ انہوں نے ایک دن دس میں کہہ دیا کہ مولانا احمد رضا کمال کے عالم ہیں، بڑے گہرے فقیہ ہیں اور بڑی قوت کلام کے مالک ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن معقولات میں کوئی ان کا ایسا کام نہیں، ادھر ان کو خاموش کرا دیا، یہ بھی معقولات کے خلاف ہے۔ آقا کہ تو می کنی این خلاف معقولات است، بڑی ایک دفعہ درود پاک صلوات و سلام علیہ۔ معقولات سمجھ آگئی، منطق فلسفہ عقلی علوم، کہا کہ امام احمد رضا کا فقہ میں بڑا کام ہے، حدیث میں بڑا کام ہے، سیرت میں بڑا کام ہے، لغت میں بڑا کام ہے، ادب میں بڑا کام ہے، عقائد میں بڑا کام ہے، عشق رسول کا کام کا ہے میری صاحب، لیکن معقولات میں کوئی ایسا کا کام نہیں۔ محدث اعظم کے سامنے بیٹھے طالب علم تھے، آپ تو طرف پہ محدث اعظم کے سامنے اعلیٰ حضرت پر اعتراض، اب تھے استاد کو بات کر رہے تھے اور معقولات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو محدث اعظم مسکرائے، دل ہی دل میں کہا ہوگا کہ استاد جی آپ کو بھی معقولات سے ہی جواب ہوگا کہ ایمان کا کام معقولات میں کیا ہے۔ محدث اعظم پر پڑھ رہے تھے تو یہ ان کی نظر تھی، یہ ان کا کمال تھا۔ فارغ ہوئے مدرسے سے، مطالعے سے فارغ ہوئے، رات کو اعلیٰ حضرت کی کتاب سبحان الصبح جو امام احمد رضا نے اللہ تعالیٰ کی شان صدق میں لکھی ہے، گنگوہی امبیڈری ان ملاؤں نے رب کریم کی بارگاہ میں لفظ جھوٹ پڑا، امکان کذب ٹھہرایا، معاذ اللہ ان گستاخوں نے یہ بات دیا کہ اللہ بھی جھوٹ پر قادر ہے،
مکہ ہیں، اور وہ وہاں سادات ہی نہیں ہے، وہ سادات احناف ہیں، سادات بنو ہاشم بھی ہے، سادات احناف بھی ہیں، حنفی آئمہ اس قوم کے سادات ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام محمد رضا کا فتویٰ امام اعظم تک پہنچتا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، وہ ان کو وہیں بٹھاتے جہاں قاضی ابو یوسف کو بٹھایا کرتے، جہاں محمد بن حسن شیبانی کو بٹھاتے، جہاں امام زہر کو بٹھاتے۔ کیا بات عرض کر رہا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت اسلوب افطار۔ اچھا، اب محدث اعظم نے ہاں، اور اس کی اسلوب میں، اسی رسم الافتاء میں اعلیٰ حضرت معقولات کو بھی عزت بخشتے، حدیث پاک سے فیض لیتے، قرآن اور تفسیر قرآن سے فیض لیتے، اور فقہی ماخذ سے فیض لیتے، اور معقولات کو فیض بخشتے۔ مناطق کا فلاسفہ دیا گیا اعلیٰ حضرت کے جوتے چوب کے سر پہ رکھیں تو یہ بھی ان کی اوقات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نالین میں بھی وہ کمال ہے، بتا دو نالین کا کمال اعلیٰ حضرت کے توجہ ہے نہیں ہے؟ جن کا ذکر چل رہا ہے ان کی بات ابھی پوری کریں۔ آپ نوجوانی کی عمر میں جب فارغ ہوئے نا، علوم دینیہ پڑھ کے، درس نظامی پڑھ کے، آج کے 2 درس نظامی ہونا تو اس کا 1 درس نظامی بنتا ہے۔ حضرت ایسا ہی ہے، ڈبل درس نظامی تھا اس دور میں، آج سے 100 سال پہلے کی بات، تقریباً 70 سال 80 سال پہلے کی بات۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں سے آپ نے پڑھا، اعلیٰ حضرت کے محبوب خلیفہ اعظم حضرت صدر الشریعہ جو سراپا فقہ تھا، صاحب بھار شریعت، ان سے پڑھا۔ لڑکپن کی عمر تھی کہ شیخ الحدیث بن گئے تھے، اور آج کل کے شیخ الحدیث نہیں کہ مدرسے میں شیخ الحدیث کوئی نہیں ہے تو چلو مناسب سی لیاقت والے سے کام چلا لیں، ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا شیخ الحدیث نہیں، وہ شیخ الحدیث جس کو حدیث پڑھاتے جب صدر الافاضل نے دیکھا اور مفتی اعظم نے دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کہا مولوی سردار میرا شاگرد ہے، مجھ سے پڑھا ہے، لیکن آج اس مقام پر ہے کہ مجھے پڑھا سکتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، میرے احمد رضا کیا منظور سملی دیارنا کا بہت بڑا تھا، یہ مناظر بہت بڑا مناظر ہے۔ اس نے چیلنج کیا، بڑی طویل کہانی ہے، مختصر یہ کہ اس نے چیلنج کیا اعلیٰ حضرت کے بیٹوں حجت الاسلام سید حامد رضا اور مفتی اعظم ہند ہم شریف محسن اعظم سرکار مصطفیٰ رضا، مناظرے کا چیلنج کیا۔ اس کے نمائندے بریلی شریف جامعہ نظریہ منزل اسلام پہنچے، کہا جی منظور سملی کے ہم نمائندے ہیں تو مناظرہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ محدث اعظم نے دیکھ کر مسکرا کر کہا امام احمد رضا کے شہزادوں تک کوئی پہنچے یہ کس نے دم خم ہے؟ میں ان کا ایک خادم ہوں، مولوی سردار احمد، اپنے ابا منظور سمری سے کہنا ذرا سنبھل کے آئے میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں بتاؤں گا مناظرہ کیسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بے اعتنائی سے لے کیوں شاید سید صاحب کا اس نے گرامی میں بھول گیا، سید نوید نوید، یہ ہے نوید، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، خوشخبری سن کر چہرے میں مسکراہٹ آتی ہے، تمہارا نام بھی نوید ہے یار، مسکرا کر تو
دیابنا کا، اہل سنت کا. 3 دن مناظرہ چلتا رہا. تیسرے دن کے اختتام پر یا چوتھے دن منظور سمری جوتے چھوڑ کے بھاگا. وہ ان کا بڈھا کوہنا مشق، ان کا ہر دل عزیز، ان کا استاد المناظرین تھا، اور ادھر ابھی گلے گوش گفتہ، ادھر ابھی پڑا. اسی سال آپ فارغ ہوئے تھے، اسی سال فارغ ہوئے تھے مدرسے سے. وہ 20-25 سال کا، 26-27 سال کا ہوگا سردار احمد، اور وہ بڈھا 64 جس کی ساری زندگی مناظرے اور جھگڑے اور مباحثے کرتے گزری. جب انسان ہندوستان میں اس کی چوٹی کا ان کے ہاتھ میں اور بول بھی نہیں تھا، بڑی بڑے بجاتے تھے، بڑا ناز کرتے تھے، لیکن میرے سردار احمد نے جھوٹ چٹا دی. تیسرے دن جہاں سامنے چٹ کر کے بتا دیا احمد رضا کے غلام پر غلام یہ کمال کرتے ہیں، احمد رضا کا کمال کیا زمانہ بھی تھا. ایک موقع پہ خاص علماء نے کہا مولانا سردار احمد آپ ہمیں اندر کی بات بتائیں. اس اتنے بڑے کوہنا مشق مناظر کو ہرانا اور بھگانا اور دھول چٹانا اتنا آسان نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں علم کی بحث ہوتی ہے، وہ بڑا ان کا بچا ہوا مناظر ہے، اور آپ اسی سال فارغ ہوئے. تو اگر بیلنس دیکھا جائے تجربے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے بیلنس بنتا نہیں ہے، لیکن آپ نے دھول چٹائی اس کو دنیا نے دیکھا. وہ منطق کی طرف سے آیا، آپ نے منطق کی طرف سے اس کو پچھاڑا. وہ بیان وحی کی طرف سے آیا، آپ نے وہاں اس کو پچھاڑا. وہ حدیث و اصول حدیث فقہ اصول فقہ کی طرف سے آیا، آپ نے وہاں اس کا نافذہ بند کر دیا، اس کو سانس نہیں لینے دیا. یہ اس کی حالت ہو گئی تھی کہ مناظر کرتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل سہارا لے کے کھڑا ہوا، اس سے ہائے نکل گیا، اور اس نے کہا مولوی سردار احمد آپ مجھے ہرا نہیں سکتے، میرا نام منظور ہے. منظور اور مناظرہ یہ ہم حروف الفاظ ہیں. مناظرہ منظور سے بنا، منظور مناظرہ سے بنا. آپ مجھے ہرا نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں مناظرے کا فن. محدث اعظم کھڑے ہوئے فرمایا ارے مولوی صاحب آپ سے خطا ہو گئی. منظور کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں میم نون زوئے واو رے، اور مناظرہ کیا کہتے ہیں؟ میم نون زوئے الف رے ہے. فرمایا منظور اور مناظرہ یہ برابر حروف نہیں ہے. ہاں منظور کی جگہ منظورہ ہوتا تو مناظرے کے برابر ہو سکتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا نام اللہ منظورہ نہ رکھ دے؟ ہے کوئی ایسا معقولی، ایسا پھر بلی جواب دینے والا؟ پھر وہ کھڑا ہوا، کہا مولوی سردار احمد ابھی میں منطق کی بحثیں چھیڑوں گا تو آپ کو جان چھڑانا مشکل ہوگی. فرمایا میں آقا حضرت کے بیٹوں کا پالا ہوا ہوں، میں نے امام احمد رضا کے بچوں سے پڑھا ہے. تو کر منطق کی بحث، تجھے نہ بتایا جائے گا کس طرح سے پالا پڑا ہے. یہی ہوا. آپ اس کو کچھ نسل کا نظر دے علمی طور پر. تو ایک موقع پہ علماء نے کہا حضرت اندر کی بات بتائیں. محدث اعظم کی آنکھوں سے آنسو چھلک میں حضرات علماء صحیح کہتے ہوں، وہ بڑا چھوٹی کا مناظر ہے. اچھا وہ جب مناظرہ ہار کے بھاگا، اس نے پھر ساری زندگی مناظرہ ہی نہیں کیا. بہت انکار بات ہے یہ. اسے جو بھی مناظرے کا کہتا ہو کہتا نہیں فقیر توبہ کر چکا ہے، فقیر مناظرے چھوڑ چکا ہے. چوٹ کس کی لگی تھی؟ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا کلا چڑھیا سے. حضرت نے فرمایا نا وہ رضا کے دل کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں کام ہے، کسے چاہا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. لوگ حوالے پوچھتے تو کہا کرتا اب فقیر کے ذہن سے حوالے اتر گئے. محدث اعظم کے مارے منہ کا یہ حال ہے تو اعلیٰ حضرت کے مارے منہ کا کیا تھا؟ پوچھا سرکار اندر کی بات بتائیں. تو محدث اعظم رحمۃ اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکراتے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا بات اندر کی یہ ہے کہ جب میں مناظرہ کرنے آیا میرے پاس اعلیٰ حضرت کے تبرکات ہیں، اعلیٰ حضرت کی دستار بھی ہے میرے پاس، اعلیٰ حضرت کا جوتا بھی ہے میرے پاس، اعلیٰ حضرت کا پیراہن بھی ہے میرے پاس، اور اعلیٰ حضرت کے نالین بھی ہے میرے پاس۔ محدث اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے سر پر ٹوپی پہن کر اوپر امام احمد رضا کے نالین رکھے اور ان کے اوپر دستار باندھی، اور یہ امام احمد رضا کے نالین کی برکت تھی، اتنے بڑے نوازوں کو میں نے دھول چکا دیا۔ کیا سمجھے؟ یہ محدث اعظم جب وہ معقولات کے ماہر استاذ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا معقولات میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، تو محدث اعظم تو بھی پڑھ رہے تھے مدرسے میں، آپ نے اعلیٰ حضرت کی کتاب پکڑی سبحان السبوع شریف، اس میں جو منطقی دلائل آپ نے قائم کیے اللہ تعالیٰ کی شان سبوحی پر، شان سبحانی پر، وہ منطقی دلائل، وہ منطقی ابحاث، ان میں سے کچھ آپ نے کاغذ پر نوٹ کی بصورت استفسار، سوال کی صورت میں، اور اگلے دن صبح جب درس مکمل ہوا استاذ محترم کے سامنے پنے رکھ دیے، کاغذ رکھ دیے، کہا استاد یہ کچھ اشکال ہے منطق و فلسفہ کے حوالے سے تو آپ حل فرما لیجیے۔ وہ بڑے ماہر معقولی تھے، انہوں نے جھوم کر پکڑا، ابھی بتاتا پہلے جملہ پڑھا تو آنکھیں آسمان پر لگی، دوسرا جملہ تیسرا چوتھا، کہا ارے مولانا اتنی دقیق ابحاث پر مشتمل سوالات، اتنے پیچیدہ نقطے اس میں ہیں، یہ آپ نے کہاں سے عرض کیے؟ کہاں حضور جہاں سے بھی عرض کیے آپ جواب دے دیجئے۔ تو میں مجھ میں ہمت نہیں کہ بغیر تحقیق کو مطالعے کے کیا جواب دے سکوں، مجھے وقت چاہیے، مجھے کچھ دن چاہیے، میں مطالعہ کروں گا، وہ دقیق ابحاث کی گہرائی کو کروں گا، پھر ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں گا، ورنہ نہیں۔ بتاؤ مجھے بابی سردار یہ کہاں سے عرض کیے؟ کہا یہ میرے امام احمد رضا کی کتاب کے ایک دو صفحوں میں سے حاصل کیے ہوئے نقطے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا معقولات میں ان کا کوئی ایسا کمال نہیں ہے، ان کی ایک تصنیف میں سے دو صفحوں کا کمال ہے۔ استاذ گرامی نے کہا واہ مولوی سردار احمد، آپ نے بڑے ادب سے مجھے جواب دیا، آپ کل یہی بات کرتے تو ممکن تھا میں آپ کو ڈانٹ کے چپ کرا دیتا، لیکن آپ نے میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا کام رکھا ہے، اب ماننا پڑے گا جس سمت آ گئے تو اسے یہ بچھا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین الملت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں شیر محمد شفیع پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں غوث اعظم نے مجھے فرمایا کہ اس دور میں میرا نائب بریلی کا احمد رضا ہے۔ آپ بریلی شریف کے ملاقات ہوئی، جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا احمد رضا کی کوئی خاص بات، تاجدار بریلی امام احمد رضا کی کوئی خاص بات بتائیے حضرت۔ فرمایا ان کی تو ہر بات خاص ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہے، ان کی ہر بات ہی اعلیٰ ہے۔ ایک بہت اعلیٰ بات بتاتا ہوں، جب وہ حدیث کا درس دیتے ہیں تو عجب شان اور عجب انداز ہوتا ہے، حضور کیا شان ہوتی ہے، کیا انداز ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دیتے ہیں، حدیث کی عبارت پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مسکرا کے حدیث پر تقریر کرتے ہیں، اس کی شرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، پھر میں نے بھی دیکھا مولانا اوپر کیا دیکھتے ہیں، پھر مسکرا
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا حاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ تبارک عنہ، آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے پہلا حج کر دیا، آپ کی عمر مبارک 20-22 سال ہوگی تقریباً.